إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ دنیا و کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ صحراؤں میں رینگنے والی، فضاؤں میں اڑنے والی، پانیوں میں تیرنے والی، خشکیوں پہ چلنے والی، ساری کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل، بہتر، اولا، اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا، اس کا نام انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب کے ساتھ نواز کر ساری مخلوقات سے بڑھ کر محبت اور پیار عطا فرمایا ہے۔ اس محبت کی مثال کو سمجھنے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی رشتہ بے لوث محبت کا، پیار کا موجود ہے تو وہ فقط ایک ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کے رشتے سے ہٹ کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے یہی محبت کوئی اور دوسرا انسان کسی انسان کو دے سکتا ہے، یا کوئی بھی انسان سے ہٹ کر حیوانوں کو، پرندوں کو، کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیجئے، جو رب نے ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت رکھی ہے وہ کسی دوسرے کے دل میں تصور ہی نہیں ہے۔ اور ماں وہ ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے خود بے بس ہو کر بھی اپنی اولاد کے لیے دل ماں کا دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، کچھ کرنے کے نہ بھی قابل ہو لیکن اپنی اولاد کی تکلیف کو کبھی گوارا نہیں کرتی۔ وہی ماں جو خود مصیبتیں، تنگیاں، تکالیف برداشت کرتی ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے آسانیاں ڈھونڈتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ تک دیکھنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ماں ہے، ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی 70 ماؤں کی محبت کو لا کے اگر ایک طرف رکھ دیا جائے
تو اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ جو محبت ہے 70 ماؤں کی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کرواتے ہوئے قسمیں اٹھا دیں، والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا، اللہ اکبر، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَفِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو احسن، خوبصورت اور پیارا پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی محبت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف رب نے یہی نہیں کہا کہ انسان اچھا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا ہے دنیا کے اندر بڑے سے بڑا کوئی معاملہ بن جائے، اس کا اختتام کس بات پہ ہوتا ہے؟ تو 100 یا نیا دے دے، پتا ہو یہ آدمی مجرم ہے، اس کا جرم ثابت ہو چکا ہو، لیکن کوئی آدمی اٹھ کے اگر قسم دے کے کہہ دے یہ مجرم نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے، کہتے تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ اور رب اگر خود اپنے بندے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 4 قسمیں اٹھا کے یہ کہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَفِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کس طرح سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اس قدر محبت، یہ پیار، یہ انس و الفت اور ماں کی محبت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ کون سی ماں جو اپنی اولاد کو نہ ٹھنڈک میں برداشت کرتی ہے نہ دھوپ میں برداشت کرتی ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کر جو محبت کرنے والا رب ہے وہ کس طرح سے اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ محبت بڑی ہے، پیار بہت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف پتہ کیا رکھا ہے؟ فرمایا بنی الانسان خطاء، انسان کی اصل جو ابتدا ہے وہ ایک غلطی پر ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ ایک طرف تو محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، رب کائنات کتاب اللہ میں قسمیں اٹھا کے تعارف کروا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے میں انسان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود پھر انسان کی رب نے بنیاد غلطی پہ کیوں رکھی ہے؟ اگر بنیاد ہی غلطی پر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے جس چیز کی بنیاد غلطی پر ہو اوپر جا کے وہ غلط نہ ہو؟ ہم ایک مکان بناتے ہیں، اگر اس کی بنیاد غلط ہے تو مکان سلامت نہیں ہے، اس کے اندر کئی خامیاں نکلیں گی۔ جو انسان جس سے رب محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس انسان کی بنیاد اللہ کیا کہتے ہیں؟ بنی الانسان خطاء، تمہارے میرے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا رب کی طرف سے، شیطان نے ورغلا کے اس کے پاس پہنچا دیا، وہ کھا لیا تو زمین کے اوپر رب نے اتار دیا، یہ سبب بنا تمہارے اور میرے اس دنیا میں آنے کا، اور غلطی پہ بنیاد رکھ دی گئی۔ اور جو غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ میرے نافرمان ہیں، جو میرا انکار کرنے والے ہیں، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ جہنم تیار کی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ ہیں کن کے لیے؟ اعدت للکافرین، جو میرے نافرمان ہیں، انکار کرنے والی میری باتوں کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے میں نے وہ جہنم بنائی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایسی سخت جہنم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا پاؤں کے اندر آگ کے جوتے ہوں گے، اور ان جوتوں کے ساتھ انسان کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کو چولہے کے اوپر رکھ دیا جائے، نیچے آگ جلے تو جیسے ہنڈیا کے اندر وہ چیز ابلتی ہے، فرمایا ایسے انسان کا دماغ کھولے گا اور ابلے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اور یہ کن کے لیے؟ اعدت للکافرین، جو رب کے نافرمان ہے اور جس انسان کی بنیاد غلطی پر ہے۔ یہ
کیسے ممکن ہے وہ رب کی نافرمانی نہ کرے، اس سے غلطی نہ ہو؟ انسان سے غلطی کا ہونا یہ اس کی انسانیت ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، در حقیقت وہ یہ انکار نہیں کرتا میں غلطی نہیں کرتا، اصل میں وہ انکار کرتا ہے میں انسان ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ جو انسان ہوگا، رب کہتے ہیں میں نے بنیاد غلطی پہ رکھی ہے، جو انسان ہوگا وہ غلطی کرے گا، ضرور بھی ضرور کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو اللہ نے انسان سے محبت کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیاد غلطی پہ خود رکھی ہے، اور اللہ کہتے ہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے انسان سے محبت میں کرتا ہوں۔ اور جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا وہ انسانوں اور پتھروں سے جلائی ہوئی آگ میں اپنے بندے کو کیسے ڈال سکتا ہے؟ اصل بات میرے بھائیو یہ ہے، انسان سے غلطی کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے، انسان پھر اپنی غلطی کے اوپر جم نہ جائے، ڈٹ نہ جائے، انسان اپنے گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگے۔ یہ گناہوں کی معافی کا مانگنا یہ رب کو بڑا پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غلطیاں کر کر کے، خطائیں کر کر کے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، جب وہ رب سے معافی مانگنے کے لیے رب کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو پتہ کتنی محبت آتی ہے، کتنا اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگنے کے لیے رب کے در پہ آتا ہے، اس کی مثال میرے پیغمبر نے یوں دی، فرمایا پہلے لوگوں میں ایک شخص ہے، وہ سواری کے اوپر سوار ہے، وہ چل رہا ہے، اسی سواری پہ اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، صحرا کے اندر پہنچا، آرام کے لیے رک گیا، تھوڑی دیر آرام کے لیے رکتا ہے، اونگ آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ سواری ہے، نہ کھانے کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی آج سندھ کے علاقے میں تھر میں گیا ہو، اسے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ سکتی ہے، کئی 100 کلومیٹر تک نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی خوراک ہے۔ اس عالم کے اندر وہ شخص سفر کر رہا ہے، پیچھے سے دور پہنچ چکا، آگے کی منزل ابھی بہت ہی دور ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، صحرا کے اندر صرف ایک سہارا سواری کا، اس کے اوپر موجود راشن کا، سواری بھی گم گئی، کھانے کا سامان بھی گم گیا، اس کو ڈھونڈتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر، بڑا ہی بھاگتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواری کو ڈھونڈتا 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 تھک جاتا ہے، اسے سواری نہیں ملتی، پھر وہ بیچارہ مایوس ہو کے اسی درخت کے نیچے، جو ایک درخت اس کو سائے کا ملا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے وہ انتظار کرتا ہے، اب بھوک لگے گی، سفر کر نہیں سکوں گا، یہاں پہ موت آئے گی اور میں مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں اسی مایوسی کے عالم میں بیٹھا بیٹھا پھر نیند آ جاتی ہے، نیند کے بعد سویا، بیدار ہو کے دیکھتا ہے منظر ہی عجیب ہے، اس کی سواری بھی آنکھوں کے سامنے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس کی آنکھوں کے سامنے، اور جب یہ دونوں چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اس بات کو آپ ایسے سمجھئے، یہ واقعات آپ نے بہت دیکھے سنے پڑھے جانے ہیں کہ ایک شخص ہے 302 کے کیس میں اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، جیل کے اندر کال کوٹری پہ ہے، اس کی اللہ اکبر ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں کہ فلاں دن اس کو سزائے موت ہوگی، وہ موت کے انتظار میں کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے، گنتے گنتے اس کا وہ دن آ جاتا ہے جس دن اگلے دن اس کو صبح کے وقت پھانسی دینا ہوتی ہے، صبح دروازہ اس کا کھلتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑے گا، لیکن دروازہ کھلنے کے ساتھ اسے خبر کیا ملتی ہے؟ اب تو
پھانسی کے پھندے پہ نہیں جائے گا، بلکہ تیرے جو اللہ اکبر مدعی تھے، جو تیرے مخالفین تھے، انہوں نے تجھے معاف کر دیا، تیری زندگی کے اللہ اکبر انہوں نے پروانے جاری کر دیے، تجھے معاف کر کے یہ کہہ دیا ہے اسے سزائے موت نہ دی جائے۔ ذرا سوچئے اس وقت انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہی کیفیت ہے، وہ موت کے انتظار میں سواری سامنے دیکھی، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ خوشی کے اندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اب میں زبان سے الفاظ کیا ادا کروں۔ کہنا تو اس نے یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے جس نے اپنے بندے پہ فضل کر کے اس کی سواری خوراک لوٹا دی، لیکن کہتا کیا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی ہوئی، حواس کھو بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ، ساری زندگی گناہوں میں گزار دینے والا بندہ، اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے رب کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس بندے کی سواری واپس ملی وہ حواس کھو بیٹھا، جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی تھی مجھ رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرا بندہ آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ انسان کی بنیاد غلطی پہ کیوں رکھی ہے؟ رب چاہتے ہیں میرے بندے سے غلطی ہو اور پھر میرا بندہ معافی مانگے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور یہ اپنے گناہوں کو لے کے، غلطیوں کو لے کے رب کے در پہ معافی مانگنے جاتا ہے نا، اللہ سے جا کے معافی کا سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ آ کے مجھ سے سوال کرے معافی کا اور میں رب اسے معاف نہ کروں تو مجھے رب ہوتے شرم آتی ہے۔ ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے، ہمارے صبح، ہمارے شام، ہمارے دن، ہمارے رات یہ رب کی نافرمانی میں، اور رب کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ کے معافی مانگے مجھے نہ معاف کر کے شرم آتی ہے، اور اگر معافی مانگے تو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر ہم گناہ کرتے جائیں اور ہمیں شرم نہ آئے اور ہم اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہیں، پھر اس کے بعد اگر رب کہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رب نے اگر اتنی سخت جہنم کو بنایا ہے کس لیے بنایا ہے؟ کہ رب ہمارے لیے معافی کی آفریں لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو گناہوں کے ساتھ لبریز ہے اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، اس کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے پہلے جو اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ضرور بھی ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں ذرا اپنے سے سوال کروں مجھے کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے دن ہو گئے کہ میں نے ایک مرتبہ بھی رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی آنکھ سے آنسو بہایا ہو۔ جہنم کی آگ سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس کے بارے میں شک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 قطرے ایسے ہیں
جو اس دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ وہ دو قطرے کون سے؟ فرمایا کہ ایک وہ قطرہ جب ایک شخص ہے وہ اللہ کے دین پہ ہوتی ہوئی یلغار کو دیکھتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ کھلواڑ کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عزتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے، وہ میدان مقتل میں اترتا ہے، کفر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، الہ کلمات اللہ کے لیے کفر سے مٹبھیڑ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ لڑتا لڑتا کافر کے دشمن کے مد مقابل کھڑا ہے اور دشمن کا وار ہوتا ہے، اس کو آ کے ضرب لگتی ہے اور یہ شہادت کے منزل پہ روانہ ہونے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے والا جو شہید ہے، اس کے جسم کے لہو کا قطرہ اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کا عالم ہے، تنہائی کے عالم میں یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، فہرست کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے مجھ سے ڈر جاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے اور خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسو کو بہا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا سا آنکھ کا آنسو جو حقیقت پہ مبنی دل کے اندر رب کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ کا ایک آنسو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہمارے گناہوں کے ہمارے لیے ایک لمبے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کا بنی اسرائیل کا 99 آدمی اس نے قتل کر دیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے؟ ایک کم 100 بندہ قتل کر دیا۔ ایک دن دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، کوئی ہم جیسا مفتی ڈھونڈا، جا کے سوال کرتا ہے الہ توبتن، 99 آدمیوں کو قاتل ہوں، میرے لیے کوئی توبہ؟ مفتی ہم جیسا جواب کیا دیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں 100 بلی کہاں پھر چل پڑی، اس نے بھی یہی جواب دیا 99 بندیاں دا قتل کر کے معافی منگنی چاہنا ہے؟ کوئی معافی نہیں۔ اس نے کہا اچھا، تلوار نکالی، اس کا بھی سر اڑا دیا۔ کہا اگر مجھے معافی نہیں تو دنیا میں کیا کرتا ہے؟ پہلے 99 تھے، اب 100 کے بندے کا قاتل بن گیا۔ پھر دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک اور اللہ کے بندے کو ڈھونڈتا ہے، اس کے پاس جا کے راہب سے جا کے سوال کرتا ہے الہ توبتن، وہ کہتا ہے کیوں نہیں، رب نے تو وعدہ کیا ہے جب تک اللہ اکبر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، تیری موت کا وقت نہیں آ جاتا، غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، رب تو کہتا ہے اللہ اکبر میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کے صدا لگاتے ہیں او میرے بندے جس نے رات نافرمانی میں گزاری ہے آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کروں گا۔ پھر ہر شام کو اللہ تعالیٰ صدا لگاتے، ہاتھ پھیلاتے ہیں او میرے بندے سارا دن نافرمانی میں گزارنے والے، اذانیں سن کے مسجد کی طرف نہ آنے والے، جھوٹ بولنے والے، ہیرا پھیریاں کرنے والے، میری نافرمانیاں کرنے والے، اب تو دن گزر گیا، اب رات کو آ کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ مقصد کیا، ہر دن بلا ناغا اللہ تعالیٰ صبح اور شام 2 مرتبہ اپنے بندوں کو صدا لگا کے کہتے ہیں او میرے بندوں آؤ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، آ کے مجھ سے معافی مانگو۔ وہ کہتا ہے رب تو معاف کرتے ہیں، تجھے بھی معاف کریں گے، کیوں نہیں؟ کیسے معافی ہوگی؟ کہا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کی طرف سفر کر جا، کوچ کر جا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ چل پڑا، اللہ اکبر، لمبی حدیث ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑا، سچے دل سے توبہ کی، چل پڑا، موت کا وقت آ گیا، فرشتے آگے، جنت والے جہنم والے، جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے،
بحث و مباحثہ جاری ہے. ایک فرشتے کو رب نے منصف بنا دیا, کہا اس کا فیصلہ کرو, زمین کی پیمائش کرو, اگر اچھے لوگوں کے پاس ہے تو جنت والے لے جائیں, برے لوگوں کے پاس ہے تو جہنم والے لے جائیں. رب نے یہ فیصلہ سنایا, پھر زمین کو حکم دیا. زمین جو برے لوگوں کی طرف تھی وہ پھیل گئی, اچھے لوگوں کی طرف سے سکڑ گئی, پیمائش ہوئی. یہ اچھے لوگوں کے پاس 100 آدمی کا قاتل کہاں چلا گیا؟ اللہ کی جنت میں. ہم کتنے گناہگار ہیں, ہم کتنے خطا کار ہیں. اپنے سے احتساب کیجئے, سوال کیجئے. میرے بھائیوں, برادر اکبر محترم حافظ سیف اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں یہ چند الفاظ کی میں نے جسارت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اکبر رب کی رحمت اور اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس ضرور کریں. اس کے لیے کیا ہے, اپنے گناہوں کو بڑا نہ جانیں, رب کی رحمت کو بڑا جانیں. اپنے گناہوں کی فہرست کو بنا کے رب نے موقع جو دیا ہے فوراً سے پہلے رب کے سامنے پیش ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ترین وہ گناہ ہے جو انسان توبہ کی نیت پہ کرتا ہے, کوئی گل نہیں میں معافی مانگی لانگا, آج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں. یہ وقت اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرنے سے پہلے تم نے مسلمان ہونا ہے. موت کا وقت ہے تو مسلمان ہو, اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو رب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو. پتہ نہیں مسجد سے اٹھنا میسر آئے گا کہ نہیں, گھر تک پہنچوں گا کہ نہیں, واپس نکلوں گا کہ نہیں, دکان پہ جاؤں گا کہ نہیں, مکان پہ پہنچوں گا کہ نہیں. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رکھو. اگر یہ چاہتے ہو ہم اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگ لیں اور اللہ معاف کرے, اس کے لیے چند جو شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے گناہ کر کے اس پہ فخر نہ کیا کرو. یہ نہیں کہنا ویکھے ہی پھر انہیں ہاتھ لایا سی سواد کیسا دیتا. گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے, گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرنے اللہ سے. اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے, کسی بندے سے زیادتی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ اللہ اکبر ظلم کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ ایسا آئے گا جس کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہوگا. جنت میں جانے لگے گا, ایک بندہ آ کے کہے گا اللہ یہ جنت میں جانے والے نے میرے ساتھ دنیا میں یہ زیادتی کی تھی. اللہ کہیں گے کیوں بھائی؟ جھوٹ تو ہوگا نہیں, کہے گا ہاں. اللہ کہیں گے چل اس کو اپنی نیکیاں دے. دوسرا, تیسرا, چوتھا, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن چھوٹی چھوٹی جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں نا وہ لوگ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ بھی پیش ہوگا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, زیادتیاں جن پہ ہیں وہ ان کی لائن لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ جنت میں جانے والا جہنم کے اندر جا گرے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے, یہ الگ سے ایک موضوع ہے. میرے بھائیوں, اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو بندے سے معافی مانگنی ہے, اس کو راضی کرنا ہے, گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے, گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرنا ہے. بندے کا معاملہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو راضی کرنا ہے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر, پھر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کے وعدہ کرنا ہے اللہ پہلی تو معاف کر دے, آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے اندر جاگتی ہے. اگر سچے دل سے معافی مانگو گے, اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب گناہ گاروں کو معاف فرما دے. اللہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاکار ہیں, اپنی رحمت کے ساتھ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.